السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول کریم الرؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج جی نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و قریبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، آج کی تاریخ 22 جمادی الاخری 1444 ہجری، اسلام کی تاریخ میں یہ دن بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس مناسبت سے کہ آج ہی کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ امت کے پیشوا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے چہیتے پیارے صحابی، یار غار بھی ہیں اور جو یار مزار رسول بھی ہیں، اور جنہوں نے ساری زندگی خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر بھی، جنگ میں، غزوات میں، ہر جگہ حضور علیہ السلام کی جانثاری وفاداری کا مکمل طور سے ثبوت دیا ہے، مکمل طور سے ثبوت دیا۔ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ سب سے زیادہ جس سے محبت کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ، اور بلکہ حضور علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ جو بھی احسان کیا، میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا، چکا دیا، سوائے ابو بکر کے۔ آقا فرماتے ہیں حالانکہ سرکار اسلام کی محبت تھی، ورنہ یاد رکھنا ساری امت پر حضور کا احسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی کا حضور پر احسان نہیں ہے۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ اپنی غلامی عطا کر دی، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام جس کی امتی بننے کے لیے دعائیں اور تمنائیں کیا کرتے تھے، ہم کو بن مانگے سرکار نے اپنا غلام بنایا ہے۔ کبھی ہم نے دعا کی تھی کہ حضور مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا؟ کبھی نہیں۔ بن مانگے حضور نے اپنا امتی بنایا ہے، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کائنات کی وہ ایمان کی نعمت ہے، حضور کی محبت کی نعمت ہے، وہ آقا نے دی ہے۔ تو ساری امت پر حضور کا احسان تو ہے، لیکن کسی کا حضور پر احسان نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جس کسی نے میرے ساتھ احسان کیا، میں نے دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے، در حقیقت اس کا بدلہ میری طرف سے قیامت کے دن میرا رب چکائے گا۔ یہ حضور کی محبت ہے،
ورنہ سرکار نے حقیقت میں ابو بکر کے بھی احسان کا بدلہ چکا دیا یار. اور کیسے چکایا کہ حضور نے ابو بکر کو اپنی قربت میں جو لیا نا، تو آپ دیکھیں کہ ساری زندگی حضور کی صحبت میں رہے، وفات کے بعد بھی حضور کی قربتوں میں ہیں. ہر کوئی تمنا کرتا ہے 2 لمحہ مدینے میں سانس نصیب ہو جائے. اور ابو بکر صدیق کا مقام دیکھیں کہ ساری زندگی حضور کی قربتوں میں، وفات کے بعد بھی قیامت تک حضور کی قربتوں میں، یعنی غار بھی ہیں یعنی مزار بھی ہیں. اور پھر قیامت کے دن اٹھیں گے نا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جب میں قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، نکلوں گا اپنی قبر میں، اور شان کیا ہوگی کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوں گے. اس شان کے ساتھ اپنے قبر سے نکل کر کے محشر میں جائیں گے سرکار. محشر کے دن حضور کی قربتوں میں، اور اس کے بعد جنت میں بھی سرکار کی قربتوں میں رہیں گے. یہ حضور علیہ السلام نے نوازا. تو آج انہی کا عرس مبارک کی تاریخ ہے، بڑا عظیم مقام ہے. ہم تو آپ دیکھیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ مقدر ہے، ہم بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کا عرس مبارک مناتے ہیں. سرکار غریب نواز کی اگلے مہینہ ہی چھٹی آ رہی ہے، ہم منائیں گے، ذکر کرتے ہیں. غوث پاک سرکار ولیوں کے امام ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. تمام اولیاء سے محبت کرتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، محفل بھی سجاتے ہیں، نظر و نیاز بھی پیش کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس امت کے سب سے افضل ولی کا نام کیا ہے جن کی بارگاہ سے ولایت کی خیرات ملتی ہے؟ دیکھو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ تو امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. لیکن حضور کے بعد، تمام انبیاء کے بعد، جس کو ہم ہر جمعہ کو خطبہ میں سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. انبیاء اور رسل کے بعد اللہ کی مخلوق میں، یعنی بشری میں، انسانوں میں سب سے افضل جس کا مقام ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام. بلکہ اب یوں سمجھ لیں کہ تاجدار کائنات تو امام الانبیاء ہیں، اور حضور کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق یہ امام الاولیاء ہیں. ان کا آج مبارک عرس ہے، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے الحمدللہ. ہم جب ان کے غلاموں کا ذکر کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں، غریب نواز سرکار سب ان کے غلاموں کی فہرست میں شامل ہے نا، تو یہ تو امام ہیں. ان کا عرس منانے سے ہمیں اور زیادہ فیضان ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھنا جو کچھ آج ہمیں اسلام اور دین ملا ہے یہ سب انہی بزرگوں کا فیضان ہے، ان کی محنتوں کا، ان کی کاوشوں کا اور ان کی مشقتوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم مسلمان ہیں، اور آج ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ان کے ساتھ ہماری نسبتیں قائم رکھیں. اللہ بس انہی کی محبت میں ہمارا جینا اور مرنا ہمیں نصیب فرمائے. آمین. آج ہم خاص کر کچھ باتیں عرض کریں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے حوالے سے. ویسے تو ان کی زندگی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں، اور میں نے اس سے پہلے کئی موضوعات پر بیانات کیے بھی ہیں، لیکن بات آج کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اس کے پیچھے صحابہ نے، اور بالخصوص صحابہ کے جو امام تھے سیدنا صدیق اکبر نے، ان کی قربانی کیسی ہے، کیسی عظیم قربانی انہوں نے پیش کی ہے، تو جا کر کے اسلام محفوظ رہا اور ہم تک پہنچا. یہ اسلام کی امانت، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. امت کو اس بات کا احساس تو ہونا چاہیے نا کہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. آج ہم جو ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یوں ہی نہیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے. وہی ہے کہ آج ہمارے دین ایمان کی جو سلامتی وابستہ ہے نا، یہ انہی کے دامن کرم سے، انہی کی کوششوں کی برکت سے وابستہ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، نائب رسول اعظم ہیں اور خلیفہ اول ہیں. 4 بڑے خلیفہ ہیں جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے،
ان میں سب سے پہلے درجے کے خلیفہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو یہ رافضی لوگ ہیں نا، شیعہ لوگ، آج یہ بہت سنیوں میں اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ سنی مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، خاص کر جو لوگ درگاہوں پر مجاور رہتے ہیں اور سجادہ نشین رہتے ہیں، انہیں بہت ورغلاتے ہیں۔ آج جو شیعہ لوگ مسلمانوں میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، یہ دھیرے دھیرے میٹھا زہر پلا کر کے ہمارے نوجوان بچوں کو شیعت کی طرف مائل کر رہے ہیں، شیعت کی طرف گستاخ صحابہ بنا رہے ہیں، گستاخ صحابہ، گستاخ امیر معاویہ بنا رہے ہیں، اور وہ مطلب عقائد لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں نا، جو امت کے اجماع کے خلاف ہے، جو صحابہ کے نظریے کے خلاف ہے، جو اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے، جو اہل سنت مسلک حق ہے اس مسلک اہل سنت کے خلاف ہے، اور گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں، ایسے ایسے سوچے چھوڑتے، ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، ہمیں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، کس بات کا حکم دیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت پر قائم رہنا، اور میرے بعد میرے جو خلفاء ہیں، چاروں خلیفہ ابوبکر، عمر اور عثمان و علی، ان کی سنت پر قائم رکھنا، میرے صحابہ کے ایمان کی طرح تم ایمان رکھنا، تو ہی جا کر تمہارا دین ایمان محفوظ رہے گا۔ شیعہ بننے کا مطلب یہ ہے گستاخ صحابہ بننا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ صحابہ جن کے شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، در حقیقت جو صحابہ کا گستاخ بنتا ہے وہ صرف صحابہ کا گستاخ نہیں، وہ اللہ کے کلام کا منکر بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن عظیم میں جگہ بہ جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ سے اللہ راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ کثرت کے ساتھ قرآن عظیم آپ پڑھیں گے تو صحابہ کی تعریف، فضائل، مناقب، سیرت قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ انہیں صحابہ کو معاذ اللہ، جن صحابہ نے جہاد کر کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، وطن چھوڑ کر کے، نہ دن کو دن جانا، نہ رات کو رات جانا، کتنی قربانیاں پیش کر کے اسلام کو دور دور تک، دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلایا ہو۔ اور جو صحابہ حضور سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اپنے جان و مال ہر کچھ حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا کرتے تھے، بتاؤ کیا ہم ان سے محبت نہیں کریں گے یار؟ ہم ان سے پیار نہیں کریں گے؟ ہم اہل بیت کی جھوٹی محبت کے دعویٰ کر کے ہم کا صحابہ کرام کے گستاخ بن جائیں گے معاذ اللہ رب العالمین؟ نہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجمہ ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ نہ ہم صحابہ کی محبت کو چھوڑیں گے، نہ اہل بیت کی محبت کو چھوڑیں گے، یہ اہل سنت کے شعار ہے، یاد رکھنا۔ یہ نہیں کر سکتے ہم کہ اہل بیت کی محبت میں جھک جائیں تو معاذ اللہ صحابہ کے گستاخ بن جائیں اور رافضی کہلائیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی طرف جھک کر کے معاذ اللہ اہل بیت کی گستاخی کر کے ہم خارج بن جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھو حضور کی بارگاہ سے دونوں کی نسبت ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، صحابہ کو نسبت اور اہل بیت کی نسبت، دونوں نسبت، دونوں کو جو مقام ملا ہے حضور کی بارگاہ ہی سے ملا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں اور صحابہ حضور کے در والے ہیں۔ نہ ہم گھر والوں کو چھوڑتے ہیں، نہ در والوں کو چھوڑتے ہیں، یاد رکھنا۔ یہ اہل سنت کا مقدر ہے، اور یہ نصیحت ہماری تاکید ہے رکھنا، ہمیشہ کبھی بھی شیعت کی طرف، رافضیت کی طرف مائل ہو کر کے کسی بھی صحابی کا گستاخ مت بننا، نہ کسی صحابی پر اعتراض کی انگلی اٹھانا، ورنہ ان کا تو کیا بگڑے گا، وہ تو کامیاب ہو گئے، ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنی آخرت بگاڑ کر کے ضرور جہنم اپنے لیے خرید لیں گے، اتنا کر سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ اور یہ جو لوگ بھوکتے ہیں نا کتوں کی طرح، اور سیدنا صدیق اکبر یہ سب سے پہلے خلیفہ اور امت میں سب سے افضل، جن کو کریم آقا علیہ السلام نے سینے سے لگایا، محبت کیا، پیار کیا، اور جن کے مطلب خلافت اول پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے یار، تمام اہل بیت کا اتفاق ہے۔ صحابہ نے، اہل بیت نے خود جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بیعت،
وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج یہ رافضی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا الزام، بہتان. کیا بہتان ہے؟ کہ صدیق اکبر نے خلافت کو حضرت علی سے چھین لیا، غصب کر لیا اور زبردستی خلیفہ بن گئے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف صدیق اکبر کی توہین نہیں ہے، یہ مولائے کائنات کی توہین ہے. تم حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہو. کسی کی مجال ہے جو خدا کا شیر ہو، اور جس نے خیبر کو جو 40 ہاتھی اس کو اٹھا نہ سکتے، یہ ہاتھ سے پکڑا، یہ پھینک دیا. دل کی شان تو یہ ہو، اتنے بہادر ہیں، اتنے طاقتور شیر خدا. کسی کی مجال ہے کہ جو ان کا حق ہو خلافت کا، اور کوئی چھین کر کے اور دوسرا خلافت کرے. اس کا مطلب یہ کہ تم نے شیر خدا کو بزدل سمجھ رکھا ہے کیا؟ کہ کوئی ان سے خلافت، ان کا حق چھین سکتا؟ بزدل تھے کیا وہ؟ ارے وہ کچھ بھی ہو جاتا، اپنا حق نہ جانے دیتے اگر ان کا حق ہوتا. لیکن جانتے تھے خلافت کا حق صرف اور صرف حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اور کسی کا حق نہیں ہے. چونکہ تاجدار کائنات نے اپنے حیات ظاہری ہی میں اشارتاً خلافت کا اشارہ کسی کے لیے دیا تھا نا، وہ صرف ابوبکر صدیق کے لیے دیا تھا. اور اس کے شواہد حدیثوں میں موجود ہیں، اس کی مثالیں حدیثوں میں موجود ہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور دیگر کتب میں حدیثیں موجود ہیں. حدیثیں کیا ہیں؟ جب پیارے آقا علیہ السلام جب بیمار ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام جب بیمار ہوئے نا، تو کیا ہوا پتا ہے کہ اب حضور اسلام کی جسمانی کمزوری اتنی زیادہ ہوئی کہ سرکار مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. جسمانی نقاہت کا عالم یہ تھا. تو میرے آقا کریم السلام نے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور السلام نے حکم دیا اور یہ فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. یہ حدیث کی لفظ ہے کہ عائشہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر کے ان لوگوں کو نماز پڑھائے. حضور کے اور بھی صحابہ تھے، حضرت مولائے کائنات بھی موجود تھے، اور مولائے کائنات حضور کے چچیرے بھائی ہیں. کیا فرمایا سرکار نے؟ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. عائشہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر میرے صحابہ کی امامت کرائے. بلکہ سیدہ عائشہ نے یہ کہا بھی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، رقیق القلب ہے. وہ جب آپ کو آپ کے مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو یہ صدمہ ان سے برداشت نہ ہوگا. وہ کیسے کھڑے ہو پائیں گے؟ سرکار آپ سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے. بڑے نرم دل ہے. سرکار کسی اور کو حکم دے دیں، وہ نماز پڑھا دے. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ مجھ سے بحث نہ کرو، جاؤ ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی پر آ کر کے نماز پڑھائے. اور حضور نے یہ جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمین سوائے ابو بکر کے کسی اور سے راضی نہیں ہوں گے، انہیں کو کہو. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی. اور بلکہ ایک دفعہ ایسا حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار نے حکم دیا تھا ابو بکر کے لیے، ابو بکر حاضر نہ تھے اس وقت، کہیں گئے ہوئے تھے. تو حضرت عمر کو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر تو ہے نہیں اور سرکار بیمار ہے، آپ نماز پڑھائیں. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے جب اللہ اکبر کہا نا اور آواز بلند کیا، سرکار اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے اور آواز سن رہے تھے. دیکھا کہ یہ عمر کی آواز ہے، ابو بکر کی آواز نہیں. تو سرکار اپنی مبارک برست سے کہنے لگے لا لا لا، ارے نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کے سوا میرے مصلی پر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے. منع فرما دیا سرکار نے کہ سوائے ابو بکر کے اللہ اور مومنین کسی اور کی امامت سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں. پھر جانتے ہو سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں کتنی نمازیں پڑھائی؟ 1 2 4 نہیں، 17 نمازیں پڑھائی. کتنی نمازیں پڑھائیں؟ یہ کیا کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ جو خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے وہی لوگوں کا امام بھی ہوتا ہے، یاد رکھنا. یہ اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میرے بعد جو مومنین کا امیر ہوگا، جو نمازوں کا امام ہوگا، جو دین کا امام ہوگا، وہی تمہارے دنیا کا بھی امام ہوگا. لہذا میرے بعد جو خلافت کسی کو ملنی ہے وہ سوائے ابو بکر کے کسی اور کو خلافت نہیں ملنی ہے.
یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا، ورنہ میرے آقا چاہتے تو 17 نمازی کس کو کہتے؟ 3 دن سے زائد تک حضور بیمار رہے، مصلی پر نہیں آئے، اور صدیق اکبر کے لیے خاص حکم تک ان کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھائے، ورنہ آقا چاہتے فجر ابو بکر پڑھا دیں گے، چلو ظہر عمر پڑھا دیں گے، عصر جو ہے نا عثمان غنی پڑھا دیں گے، مغرب کی نماز مولا کائنات پڑھا دیں گے۔ اگر حضرت علی کی طرف خلافت کا اشارہ ہوتا تو 17 نہیں 1-2 نمازیں تو حکم دیتے میرے آقا کہ علی تم پڑھو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر کے۔ اس سے حضرت علی کے مقام کوئی چھوٹا نہیں ہو گیا معاذاللہ، لیکن بات حق کی ہے جو حضور علیہ السلام چاہتے تھے، خلافت میرے بعد سوائے ابو بکر کے وہ کسی کو نہیں ملنی ہے۔ تو حضور تو خود اشارہ کر کے گئے، بلکہ لوگوں کا امام بنا کر کے گئے، اپنے مصلی پر کھڑے کر کے گئے لوگوں کو امام۔ تو اب کس منہ سے لوگ کہتے ہیں؟ یہ حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کی بھی کتابوں میں ہے کہ معاذاللہ صدیق اکبر نے غصب کیا، ظلم کیا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں، جن کی فضیلت مصطفیٰ علیہ السلام بیان فرمائے، اور جن کے بارے میں سرکار فرمائے حضور سب سے زیادہ ابوبکر سے محبت کیا کرتے تھے، جو ہر وقت حضور کی خلوت و جلوت میں سرکار کے ساتھ تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا سرکار نے ان کے دل کو صاف نہیں کیا معاذاللہ کہ وہ دوسروں کو حق کو چھیننے لگ جائیں؟ جو ہر وقت حضور کی قربتوں میں رہے، یار ایک اللہ کا ولی کوئی ہوتا ہے جو مرید اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی نگاہیں فیض ڈالتا ہے، اس مرید کے دل سے ساری قدورتیں گندگیاں دور کر دیتا ہے، اس کے دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اور یہ مصطفیٰ ہے جن کی صحبت میں ساری زندگی ابوبکر صدیق رہے ہوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور نے ان کے دل کو صاف نہ کیا ہوگا؟ ان کے دل میں غصب بھرا تھا کہ حضور کے وصال کے بعد معاذاللہ وہ دوسروں کے حق کو چھیننے لگ جائیں۔ یہ سوائے بہتان کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ بہتان صرف ان پر نہیں، یہ بہتان تاجدار کائنات پر آتا ہے کہ سرکار نے ان کے دل کو پاک نہ کیا، ساری زندگی جو حضور کی صحبت میں رہے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے بعد جو ہے نا وصال کے بعد میں، اور وہ حضرت علی جو اہل بیت میں سے ان کا حق چھین لیا ہو، غصب کر لیا ہو معاذاللہ، ان پر ظلم کیا ہو؟ یہ بہتان ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ شیعہ لوگ ناحق پر ہیں، اور یہ بہتان صرف صدیق اکبر نہیں، خود تاجدار کائنات پر بہتان باندھ رہیں گے۔ یاد رکھنا اہل سنت کے مسلک نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی امامت کے لیے مصلی پر ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا، اور صرف کھڑا نہیں کیا بلکہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عمر کی کتنا عظیم مقام ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، یعنی عمر میں ساری فضیلتیں جمع ہیں سوائے نبوت کی، چونکہ میرے بعد نبوت تو ختم ہے معاملہ نا، اتنی عظمتیں ان کی ہیں۔ سرکار کے اور مولا کائنات کا مقام تو کتنا بلند ہے، کوئی زندگی بھر بیان کرتا رہے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا مقام، اور بھی صحابہ تھے، امید الامت بھی تھے، عشر مبشرہ بھی تھے، خلفاء راشدین سارے صحابہ تھے، لیکن سرکار نے پتہ ہے نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا امام ہو کر جس صحابی کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس کا نام ابوبکر صدیق اکبر ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک نماز حضرت ابوبکر کے پیچھے پڑھی، نبیوں کا امام ہو کر امتیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے یہی میرے بعد میری امت کا نگہبان ہوگا، یہی میرے بعد میری امت پر خلافت کا حقدار ہوگا۔ سمجھ رہی؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جب میرے کریم آقا علیہ السلام کے وصال مبارک ہوا تو لوگ صحابہ کرام کچھ تجہیز و تکفیر میں لگے تھے، اہل بیت کرام تجہیز و تکفیر میں لگے تھے، اور خود حضرت مولا کائنات شیر خدا نے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم کیا، بیعت کیا۔ اگر وہ معاذ اللہ ظلم کرتے، غصب کرتے تو مولا کائنات کو معاذ اللہ بزدل آدمی نہیں تھے، وہ شیر خدا تھے۔ وہ کبھی بھی اگر حضرت صدیق اکبر خیانت کرتے، زبردست خلافت لے کے، تو حضرت علی ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، یاد رکھنا۔ کبھی بھی ان کی بیعت نہ کرتے، کبھی بھی مجبوراً ان کی بیعت نہ کرتے۔ وہ کوئی بزدل آدمی نہیں تھے، وہ تو شیر خدا تھے۔
ان کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کائنات بھی یہی جانتے تھے کہ ابوبکر صدیق خلافت پہلا نمبر ہے، خلیفہ اول حضور کے یہی ہے، ان کے سوا کوئی اور خلیفہ. اور حضرت علی لوگوں سے کہا کرتے تھے، لوگوں یہ بتاؤ، جب لوگ پوچھتے کہ آپ خلیفہ نہیں حضور کی بات، کہتے تھے کہ یہ بتاؤ کیا حضور کا وصال اچانک ہو گیا؟ کہا نہیں، حضور تو کئی دنوں تک مرض الموت میں مبتلا رہے، کئی دنوں تک بیمار رہے. تو بتاؤ اگر خلافت مجھے دینا ہوتا سرکار کو تو حضور اسلام کئی دن بیمار تھے، اشارہ تو کرتے، سرکار اشارہ کرتے، حضور وضاحت کرتے، حضور لکھوا دیتے. بلکہ بخاری شریف کی حدیث یا مسلم شریف کی حدیث پاک فضائل الصحابہ میں بات موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے ہیں، حضور اپنے مرض الموت میں فرماتے، عائشہ لاؤ کچھ میں پروانہ لکھ دوں ابو بکر کے لیے، ابو بکر کی آنکھ کو اور ان کی اولاد کو بلاؤ، میں پروانہ لکھ دوں. مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا، کوئی خواہش کرنے والا خواہش نہ کر بیٹھے. خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ کوئی خواہش نہ کر بیٹھے، میں پروانہ لکھ دوں. حضور اسلام اشارہ فرما رہے، پروانہ لکھ دوں، کہیں کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کر بیٹھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اور مومنین سوائے ابو بکر کے کسی اور سے راضی نہ ہوگے. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، ایک مسئلہ پوچھا. حضور نے فرمایا کہ جاؤ پھر بعد میں آنا. جواب نہ دیا کہ بعد میں آنا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم بعد میں آئیں اور آپ نہ ملے تو پھر؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر میں نہ ملوں گا کوئی بات نہیں، میرے بعد ابو بکر تو ہوگا نا، وہ تو ملے گا، اس کے پاس چلی جانا چونکہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا. حضور نے اشارہ دیا ہے یار، حضور اسلام نے اشارہ دیا ہے. کئی مواقع پر سرکار نے اس طرح سے اشارہ دیا ہے. اور بلکہ جب سرکار کے وصال مبارک ہوا نا تو جانتے ہوں وہ صحابہ جو حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ صحابہ اب حضور کا وصال ہو گیا. خود غور کرے ان کی کیفیت کیسی ہوگی. ان کی کیفیت پورا مدینہ غموں سے نڈھالتا، ہر گھر میں صف ماتم، ہر گھر میں ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی حضور کی محبت میں، سرکار کی جدائی میں، آقا کریم کی فراق میں رو رہا تھا. جانتے ہو حضرت صدیق اکبر بھی رو رہے تھے، لیکن حضور نے ان کے دل کو اتنا مضبوط کر دیا تھا نا. حضرت عمر کا حال کیا ہو گیا تھا، وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے حضور کا وصال ہو گیا ہے. ننگی تلواریں لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے. کون کہتا ہے میرے آقا چلے گئے، وفات پا گئے؟ کوئی کہہ کے تو بتائے. دیوانگی اس حد تک حضور وصال فرما گئے، ان کی عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھی. بلال حبشی کو دیکھو، سجدہ خاتون جنت کا غم دیکھو، سارا مدینہ غموں میں ڈالتا. عجیب کیفیت میں تھے لوگ، بے قرار تھے، لوگ مضطرب تھے. حالات قیامت سے کم نہ تھا حضور کے وصال کے وقت. جو امت پر غم اور علم کی کیفیت حضور کے وصال کے وقت لوگوں نے محسوس کیا، صحابہ نے، وہ کبھی انہوں نے یہ غم کی کیفیت محسوس نہیں کیا. سرکار چلے گئے اس دنیا سے. اس وقت جو امت کی نجا کو کنارے لگانے والا اور امت کو انتشار سے بچانے والا کون تھا؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق اکبر تھے. سب تو نڈھال تھے غموں سے یار، ابوبکر خود نڈھال تھے غموں سے، لیکن حضور نے اپنی صحبت میں لے کر ان کے دل کو اتنا مضبوط کر دیا تھا نا، اتنا مضبوط کر دیا تھا. اب جب دیکھا کہ امت اس طرح کی کیفیت میں، ان کو تسلی کیسے دیا جائے، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے. اور حالات کیا ہو گئے نا، آپ تاریخ پڑھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. صدیق اکبر کو جو دور خلافت ہے، حضور کی وصال کے بعد اس دین پر کیسے کیسے فتنے آئے، اس دین کو وہی دفن کرنے کے لیے کیسے کیسے سازشوں نے، فتنوں نے، دشمنوں نے سر اٹھایا اپنا، تاکہ یہ دین اسلام ختم ہو جائے، حضور کے بعد حضور کے ساتھ دین بھی چلا جائے نا. لیکن خدا کی قسم اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے یار کے سینے کو اتنا مضبوط کیا تھا، اتنا مضبوط کیا تھا اپنی قربتوں کی برکت سے. جب وہ کھڑے ہوئے نا تو سارے فتنے تھے سب ایک ایک کر کے سب کو دبا کر کے سب کو تباہ برباد کر دیا، اور اسلام کو آگے لے کر بڑھے اور پوری دنیا تک پھیلا دیا. وہ صدیق اکبر کی شان تھی، یاد رکھنا. وہ ان کا قلب تھا جو سارے غموں کو برداشت کیا، اپنے دل پر برداشت کر کے امت کو کھڑا کیا. وہ
ورنہ اتنے اختلافات، اتنے انتشارات، اتنے فتنے کھڑے ہوئے دشمنوں کی طرف سے. میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں. اب صحابہ کی کیفیت یہ تھی جو آپ سن رہے ہیں کہ غموں سے نڈھال تھے. صدیق اکبر کھڑے ہوئے، تسلی ان کو دیا جائے، کھڑے ہوئے. اب وہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے اور کہنے لگے لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ لوگوں سنو، تم میں سے جو کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ سن لے کہ حضور وصال فرما گئے. یہ تمہید مان رہے، کوئی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا، کوئی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا. خطرہ یہ تھا کہ حضور السلام وفات پا گئے، کہ لوگ اپنے دین سے نہ پھر جائیں. اور جیسا کہ ایسا ہوا، بعض لوگ جو نئے نئے اسلام لائے تھے نا، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا. یہ خطرہ تھا. مرتدین کی بہت لمبی فہرست تھی. جو نئے نئے اسلام لائے تھے، مسلمانوں کی غلبہ کی وجہ سے اسلام لائے تھے، ڈر کی وجہ سے اسلام لائے تھے، تو وہ مرتد ہو گئے. یہ خطرہ تھا کہ کہیں حضور کی محبت میں حضور چلے گئے، اب کیا رہنے دینا ہمیں اسلام سے ہے. جس کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا تھا وہ تو چلا گیا، اب ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. یہ خطرہ تھا. صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہا لوگو، تم میں سے جو کوئی حضور سے کی عبادت کرتا ہو نا، یاد رکھ لے، سن لے، حضور تے وصال فرما گئے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور تم میں جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سن لے، اللہ آج بھی زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی. کہنے لگے اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ آج بھی زندہ ہے، تو آج بھی اس کی عبادت کرو، اللہ کو کبھی موت. یہ خطبہ دیا. اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، ما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول تھے، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. اسی طرح یہ بھی اللہ کے رسول تھے، آئے جب تک اللہ نے چاہا یہاں رہے، لوگوں کو تبلیغ کیا، اس کے بعد چلے گئے. جس طرح اور رسول آتے رہے اور جاتے رہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کے رسول تھے، چلے گئے. ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. اور رسول گزر گئے، یہ بھی گزر گئے. افئن ماتا، تو یہ بتاؤ لوگوں، کیا اگر یہ رسول وفات پا جائے اور قتلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی عقبیکم عقبی، تو کیا تم اپنی ہیڑیوں کے بر پھر جاؤ گے، یعنی دوبارہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ اگر یہ رسول گزر گئے، چلے گئے، تو جانا تھا، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، تو کیا تم دوبارہ اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور یاد رکھو جو اپنے دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے گا، فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. حضرت صدیق اکبر نے جو خطبہ دیا نا، حضرت عمر کے دل کو قرار آ گیا. کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو ہم نے بار بار پڑھی تھی، قرآن کی آیت تھی، سنا بھی تھا، ایسا لگتا تھا ابوبکر کی زبان سے سن کر کے ہم نے کبھی اس طرح آیت سنی ہی نہیں ہے. سارے صحابہ کے دل کو قرار آ گیا، سکون آ گیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ اہل بیت کرام کے حضور کی تجہیز و تکفین کے انتظامات میں لگے تھے. مدینہ منورہ میں صحابہ کے دو قبیلے تھے، انصار اور مہاجرین کا. مدینہ کے رہنے والے صحابہ انصار کہا جاتا ہے، جو ہجرت کر کے باہر سے آئے تھے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. اب حضور وصال فرما گئے، حضور کا مبارک جنازہ بھی رکھا ہوا ہے، سرکار کو دفن نہیں کیا گیا. ادھر قبیلے انصار میں، اچھا منافقین بھی مدینے میں بہت تھے. یہ منافقوں نے اس وقت یہ فائدہ اٹھانا چاہا. جب بتایا کہ حضور کے وصال کے وقت ہر ایک نے کوشش کی، جو دشمن تھے، کسی طرح یہ کہ ہم اس دشمنی کا فائدہ اٹھا لیں. حضور چلے گئے ہیں، اب لاؤ اسلام کو کمزور کرے، اسلام کو مٹائیں، اسلام میں کچھ خلل ڈالے. جو دشمن ہمیشہ دشمنی نکالنے کی شیطان کرتا کیا ہے؟ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. منافقین نے انصار کے لوگوں کو ابھارا، کہا موقع اچھا ہے، تم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہو، اور ایسا کرو کہ حضور کے بعد خلافت کا دعویٰ کر دو کہ ہم خلیفہ بنیں گے. ادھر قبیلے بنو ساعدہ میں، ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار کی میٹنگ جمع ہو گئی. منافقین بھی ابھار رہے تھے، اور اس کے بعد انصار کی میٹنگ جمع ہو گئی اور لوگ کوشش میں رہنے لگے. انصار کا جو سردار تھا نا، حضرت سعد بن عبادہ، لوگوں نے کہا کہ سعد بن عبادہ یہ حضور کے خلیفہ بنے گا سرکار کے بعد.
لوگوں نے ان کے چن لیا اور اس طرح باتیں کرنے لگے کہ انصار چونکہ مدینہ کے رہنے والے ہیں اور مدینہ ہی یہ اسلام کا مرکز ہے، یہاں کوئی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اب حضرت صدیق اکبر دیکھو اس وقت بھی سنبھالا، حضرت عمر کو پتا چلا کہ ابھی حضور اسلام تشریف فرما ہے، ابھی حضور کی تجہیز و تکفین نہ ہوئی اور یہ خلافت کے لیے مطلب یہ کر رہے ہیں، تو گئے وہاں پر یہ دونوں حضرات، دیکھا کہ قبیلے ثقیفہ بنو ساعدہ میں لوگ جمع ہیں اور لوگ انصار کو خلیفہ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ لوگوں خلیفہ بھی خود بننے لگے، کہا ہے قبیلے انصار کے لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے آقا کریم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، خلیفہ جو بنے گا وہ قریشی ہوگا۔ قریش حضور کا قبیلہ تھا، کہا خلافت صرف قریش کے لیے ہے بس اور کسی اور کے لیے نہیں۔ اے سعد بن عبادہ بتاؤ کیا تم قریشی ہو؟ قریشی تو مکہ والے تھے، مدینہ والے تو قریشی تھے نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا نا سب خاموش ہو گئے اور پھر حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ سنو میرے خیال سے خلافت کے جو حقدار ہیں نا، دو نام پیش کیا، حضرت عمر کا اور امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام پیش کیا کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں۔ تو یہ دونوں نے کیا کہا، حضرت عمر نے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ابو بکر ہمیں پتا ہے کہ آپ ہر معاملے میں ہم سے افضل ہے، کہ ہر معاملے میں ہم سے افضل ہے، آپ کے رہتے بھی کسی کے مجال کیا کہ خلیفہ بنے، حضور کا نائب بنے، حضور کا جانشین کون بن سکتا ہے؟ اور کہنے لگے سنو لوگوں، حضرت عمر کہنے لگے کہ جس کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کی امامت کے لیے چن لیا ہے، ہمارے دین کا امام یعنی نماز جو دین کا اہم ترین رکن ہے، جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ظاہر حیات میں ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی وصال کے بعد اپنے دنیا کا بھی امام انہی کو بنائیں۔ یعنی خلافت کی طرف اشارہ تھا، حضور نے نمازوں کا امام بنایا، دین کا امام بنایا، تو کہتے لگے کہ ہم اپنے دنیا کا نظام چلانے کا امام بھی انہی کو بنائیں گے۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور صدیق اکبر کا ہاتھ لائے، ہاتھ پھیلا کر کے بیعت کی کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ بس انہوں نے بیعت کی، اس کے پیچھے تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی، وہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اس طرح خلافت بنی اور امت اس وقت بلکہ لوگوں نے یہاں تک کہا ایسا کرتے ہیں ایک خلیفہ انصار میں ہو جائے، ایک خلیفہ مہاجرین میں ہو جائے، ایک خلیفہ انصار میں اور ایک خلیفہ مہاجرین میں ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا تمہیں پتہ ہے جس طرح ایک میان میں دو تلوار ایک وقت میں نہیں رہ سکتی ہے، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں، اسی طرح ایک جگہ دو خلیفہ نہیں ہو سکتے ہیں، خلیفہ ہمیشہ ایک رہے گا۔ اور صدیق اکبر کی خلافت کو منتخب کر لیا۔ اس کے بعد تمام صحابہ نے بیعت کیا اور حضرت صدیق اکبر 2.5 سال خلافت کیا۔ اس وقت جو شیرازہ منتشر ہوا تھا اور دشمنان اسلام نے جو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، جانتے ہو حضور کی وصال کے بعد 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، 4 لوگوں نے، اسود عنسی نے، طلحہ بن خویلد نے، سجاہ نامی ایک عورت نے اور مسیلمہ کذاب ڈاکو نے، 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور کے بعد نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب جس طریقے سے کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے ممکن ہے نہیں، اسی طرح حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ظالموں نے لکھا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں جائے گا۔ انہوں نے چور دروازہ کھول دیا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ آقا کریم نے حدیث پاک فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، دجال جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، حضور نے یہ فرمایا ہے۔ کہیں گزر چکے سڑ گئے اور کبھی بھی آ رہے ہیں۔ حضور کی وصال کے بعد 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سب کے سر کو کس نے کچلا ہے پتہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے سب کے سر کو کچلا ہے۔ اور اس کے بعد ایک جماعت اور کھڑی ہو گئی کلمہ پڑھنے والوں کی، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کہا ہم زکوٰۃ حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، اب نہیں دیں گے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہا زکوٰۃ نہیں دو گے؟ خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا نا ہم اس کے ساتھ قتال کریں گے، جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔
حضرت عمر نے کہا کلمہ پڑھتے ہیں آپ ایسے جنگ کریں گے, کلمہ پڑھنے والے قتل کریں گے؟ کہا ہاں, جو نماز و زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے, اور خدا کی قسم جو ایک رسی حضور کے دور میں زکوٰۃ میں دیتا تھا, اب اگر ایک رسی میں روکتا ہے اس کے ساتھ اب اٹھ کر قتال کرے گا, جہاد کرے گا, جہاد کرے گا. حضرت عمر کہتے ہیں, حضرت صدیق اکبر کہتے رہے, یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا کہ صدیق اکبر صحیح تو کہہ رہے ہیں, زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے, اس کی فرضیت کا انکار کرنا, وہ مرتد ہو جائے گا. ان کے ساتھ جہاد کیا. اس کے بعد کئی قبائل جو لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے, منافقوں کے بہکانے سے پھر وہ مرتد ہو گئے. حضور اسلام کی وصال کے بعد مرتدین کے خلاف سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا. یمن کی طرف لشکر بھیجا, بحرین کی طرف لشکر بھیجا, یمامہ کی طرف لشکر بھیجا, اور کہاں کہاں لشکر کو بھیجا, مجاہدین کا لشکر بھیجا, اور ان کے خلاف باقاعدہ ایک مہم شروع کر دی اور ان کے ساتھ جہاد کیا. اور اس کے بعد جو یہود و نصارہ تھے, ان کا فتنہ الگ اٹھا ہوا تھا ان کے خلاف, اور یہ جو منافقین تھے مسلمانوں کے صفوں میں یہ گھسے ہوئے تھے, ان کے خلاف ہر طرح سے سیدنا صدیق اکبر نے امت کی شیرازی کو منتشر ہونے سے بچایا. حضور کی بعد میں خدا کی قسم ان کے سوائے کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے, چونکہ اللہ کے رسول نے اپنے ظاہری حیات ہی میں ان کے سینوں کو اتنا مضبوط, اتنا مستحکم, اتنا قوی فرما دیا تھا. وہ شان ہے صدیق اکبر کی پیارے. پھر خلافت جو کیا تو حق ادا کر دیا خلافت کرنے کا. اور آپ جب مسند خلافت پر بیٹھے نا, تو جانتے ہو آپ تاجر تھے, کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے, کاروبار کیا کرتے تھے. خلیفہ بنے تو دوسرے دن اب وہ بال بچے بھی تھے, اپنا اٹھایا کاروبار, کیا کہتے ہیں, کپڑا وپڑا بیچنے کے لیے چل پڑے. حضرت عمر نے کہا کہاں چلے ہو؟ کہا کاروبار کرنے چلے ہیں. کہا آپ خلیفہ بن گئے ہیں, یہ خلافت کا کام کون سنبھالے گا؟ کہا پھر کیا کرے, اپنے بچوں کو بھوکا رکھیں, ان کا حق نہیں ہم پر, ان کو کیا کھلائیں گے؟ کہا آپ ہمارے ساتھ چلے, ہم بیت المال سے آپ کا لیے وظیفہ جاری کر دیں گے, آپ کو وظیفہ ملے گا. سب سے پہلے خلیفہ ہیں یہی ہے, سب سے پہلے ان کو بیت المال سے وظائف دیے جاتے تھے, چونکہ ساری مطلب دنوں رات وقف کر دیا تھا اسلام کے لیے, تو بیت المال سے ان کو وظائف دیا جاتا تھا, ان کے خرچہ پورے ہوتے تھے. اس طرح نظام چلتا تھا پیارے. لیکن جو امانت داری کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ حضور السلام کی نیابت کا حق ادا کیا, امت کا شیرازہ منتشر ہونے سے بچایا, اور امت کو جو متحد کیا, دشمنوں کے خلاف جو جہاد کیا, جو ڈٹ کر کے ثابت قدمی کے ساتھ اور ایک نظام بنایا. آج بھی جو غیر مسلمین ہیں, یہود و نصارہ, جب ان کی خلافت کی وہ تاریخ کو پڑھتے ہیں نا, یہ رش کرتے, بلکہ ان سے روشنی لیتے ہیں کہ کس طرح سیدنا صدیق اکبر نے اپنے اسلام کی خلافت کو باغ و ڈور کو سنبھالا تھا, کتنی احسن انداز میں انہوں نے سنبھالا تھا, اور کس طریقے سے لوگوں کو, امت کو جو ہے نا متحد کر کے امت کو آگے بڑھایا اور کامیابی کی طرف لے کر کے گئے. یہ صدیق اکبر کی مطلب عظیم شجاعت اور عظیم کارنامے ہیں پیارے, عظیم کارنامے ہیں. میں نے بتایا کہ یہ جو رافضی اور شیعہ قسم کے لوگ ہیں, یہ جھوٹے باطل گمراہ کرنے کے لیے امت کو الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں. کبھی آپ ان کے اعتراضات پر مت جائیں. تمام صحابہ کرام کا جس ذات پر اتفاق ہو یار, چلو معاذ اللہ میں یہ کہتا ہوں, تمہاری بات بالفرض مان لیتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر صدیق اکبر نے, چلو معاذ اللہ یہ انہوں نے غصب کیا, ظلم کیا, تو کیا تمام صحابہ کو ظالم ٹھہرائیں گے؟ اور صحابہ کرام کیا تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ ظلم کو برداشت کر رہے تھے؟ وہ غصب کر رہے تھے تو ان کو برداشت کر رہے تھے؟ تمام صحابہ کرام پر تہمت جاتی ہے تو کون اچھا بچے گا یار؟ سارے صحابہ معاذ اللہ, سارے صحابہ. تو یہ بالکل بے سر و پا کا بہتان ہے جو یہ آج یہ کر رہے ہیں. لہٰذا میرے عزیزو, ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا عقیدہ سیکھیں, اپنا دین سیکھیں, صحابہ سے محبت کریں. میرے آقا کریم نے حدیث پاک میں بات فرمائی, اصحابکم النجوم بأیدیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پر پا جاؤ گے. اصحابی کلہم عدول, حضور نے فرمایا میرے صحابہ سب کے سب عادل ہیں, نہ کوئی ظالم ہے نہ کوئی ناانصاف ہے. حضور کی صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, اور حضور کی آل اولاد سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. ہمارے ہاتھ میں دونوں ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطلاع رسول اللہ کی. ہرگز ہرگز
اپنی زبان سے نہ اپنے گمان میں کبھی بھی حضور کی کسی صحابی کی گستاخی، بے ادبی، تہمت، بیتان اپنے دل میں مت آنے دینا، ورنہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم اپنے لیے جہنم کا راستہ ضرور کھول لیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں سنی نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس لوگ سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، تمہیں تو موتنے کی بھی تمیز نہیں ہے اور تم صحابہ کے سامنے گستاخیاں بکتے ہو۔ شرم تو کرو تم پہلے، تم ہو کیا؟ تمہاری حقیقت کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ تمہیں تو یار وہ استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، پوچھے بتاؤ شریعت کی روشنی میں اگر پیشاب کر لو تو پاکی حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، تمہیں یہ نہیں پتا ہے، اور تم اپنی گندی زبان، گلی زبان کو صحابہ کی شان میں کھولتے ہو، حضرت امیر معاویہ کی شان میں کھولتے ہو، حضرت صدیق اکبر کی شان میں بک بک کرتے ہو، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں، جن کی شہادتیں قرآن دے رہا ہے، جن کی سیرت قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی سیرت تاجدار کائنات نے بیان کی ہے، ان کی شان میں بک بک کرتے ہو۔ در حقیقت بک بک ان کی شان میں نہیں، تم اپنے لیے جہنم میں جانے کا راستہ کھول لے ہو، جہنم میں جانے کا راستہ کھول لے ہو۔ صحابہ کا گستاخ جہنم کا کتا ہوتا، یاد رکھنا، جہنم کا کتا ہوتا۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، آج بہت سارے عقیدے رافضی اپنے تبلیغ تیزی کے ساتھ سنیوں میں کر رہے ہیں، اور سنی نوجوانوں کو، مسلمانوں کو گمراہ کر کے صحابہ کا بے ادب گستاخ بنا رہے ہیں، اور ان کی جہنم میں جانے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ ان کے حد پہ مت چڑھ جانا۔ بس حضور کے صحابہ آئے ہیں، ان کے جو آپسی اختلافات تھے ہمیں نہیں پتا ہے، وہ جانے، ہم تو حضور کی صحابیت کی نسبت سے ان سے محبت کریں گے، حضور کے آل کی نسبت سے اہل بیت سے پیار کریں گے، بس یہ ہم جانتے ہیں۔ باقی نہ حضور کے آل سے معاذ اللہ کسی طرح گستاخی ہونے چاہیے ان کے بارے میں، اور نہ حضور کے صحابہ کے بارے میں۔ ہم حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی، اور حضور کی اولاد سے۔ اللہ بس انہی کی محبت میں جینا اور انہی کی محبت میں ہمیں مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پڑھ لیجیے۔